انس ملک از ہیئر ان آر شو یٹ اگین. میں اپنے دیکھنے والوں کو یاد دلاؤں کہ اسی شو میں سب سے پہلے انس ملک نے آن ریکارڈ بھی آف دی ریکارڈ بھی مجھ سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں منڈے اور ٹیوزڈے کی ڈیٹس کو پرٹیننٹلی مینشن کیا تھا. تو جو ان کا ڈیو کریڈٹ ہے ہم اس کو دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. انس کریڈٹ گوز ٹو یو دو کہ دیر آر اسٹل سم ایفس اینڈ بٹس, کیونکہ ایرانین سائڈ کا جو ورژن ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہو رہا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ جو میں نے آج لرن کی وہ یہ ہے کہ تھنگز آر موونگ پازیٹیولی, تھنگز آر ان لائن. جو میں نے لفظ ایگزیکٹلی لرن کیے ہیں, ایران کی ڈیمانڈز اپنی جگہ, ٹرمپ کوئی اچھا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور جے ڈی وینس بھی آ رہے ہیں. تو انس, آپ کی خبر ہوئی درست ثابت کہ منڈے ٹیوزڈے سے مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہوگا. اب جب ایران نے انکار کیا تو اس کے بعد آج رات 8 بجے تک کی صورتحال ہے کیا؟ پاسبلٹی کتنی ہے ایران کے آنے کی, اور اگر نہیں آتا تو صورتحال کیا ہوگی؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب فار ہیونگ آن دا شو اینڈ فار دا گریٹ ورڈز ایز ویل. آپ نے کریڈٹ دینے کی بات کی, سو تھینک یو فار دیٹ. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے, ایران نے انکار ابھی تک نہیں کیا ہے. ٹھیک, جو میری اطلاع ہے, میری دونوں سائڈس نیگوشیٹنگ ٹیبل کے دونوں سائڈ پہ جو لوگ موجود ہیں, چاہے وہ امریکی وفد کے ہوں چاہے وہ ایرانی وفد کے ہوں, ایرانی سائڈ نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے اور ایرانی سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ اس ٹائم پر بات چیت کرنے سے پہلے کچھ انجسٹ میجرز ہیں جو ایران کا یہ ٹیک ہے, کچھ ایسے میجرز امریکہ کی طرف لیے گئے ہیں جو کہ ان کو سمجھ نہیں آتے, اس لیے وہ ان کو ریموو کروانا چاہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں تو وہ وہاں سے شروع کریں جو کہ پہلے نیگوشیٹنگ ٹیبل کا حصہ ہی نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دوبارہ رابطہ ہوا ہے. یہ 20 گھنٹے میں ہونے والا تیسرا رابطہ ہے, اور اس رابطے میں ارنا کے بقول, جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس کے بقول, سیز فائر سے متعلق معاملات کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. جو اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو دونوں سائڈ سے, کہ بدھ کی صبح جو کہ ایسٹرن ٹائم بنے گی پاکستان میں, ایسٹرن ٹائم 8 بجے رات کو 21 تاریخ کو, گویا پاکستان میں بنے گا یہ 22 تاریخ صبح 5 بجے. اس سے پہلے کسی بھی وقت دونوں وفود جو آئیں گے اور آ سکتے ہیں, اور اسی کے پریٹیکسٹ میں سیز فائر آگے بڑھے گا. نہ آنا از ناٹ این آپشن دونوں سائڈس پہ. دونوں سائڈوں کو یہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ ایران کو اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ انہوں نے اگر ان کنڈیشنز کے اوپر اگر فوراً بات چیت کے اوپر آ گئے تو جو بات پہلے انہوں نے اگری کیے تھے, پہلے جو ان کے اگریبل میجرز تھے, وہ اس کو چھوڑ کے اب نئی چیزوں کو اگری کروانے میں لگ جائیں گے. This makes loads of sense. پرانی گیمز کو This makes loads of sense. انس, کمنگ بیک ٹو پریویس جو ہمارا نقطہ تھا, آج رابطوں کی صورتحال کیا رہی سنس یو آر کورنگ دی ہول اپڈیٹس سنس مارننگ؟ تو آج رابطہ کاری کہاں کہاں ہوئی, کہاں کہاں بات کی پاکستان نے, جواب کیا ملے, انتظامات جو تھے وفود کے آنے کے یا ان کو وصول ریسیو کرنے کے, وہ کیا ایز اٹ از ان لائن ہے یا وہ بھی کچھ تعطل کا شکار ہوئے ہیں, تاکہ اس سے ہم ریڈ کر سکیں نا کہ کیا تھنگز آر ان لائن اور ناٹ؟ جامی صاحب, آپ کا سوال کے جواب دینے سے پہلے میں 2 چیزیں جو ہیں میرے خیال سے ہم نے پچھلے سوال میں مس کر دی تھیں, وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو ساجد تارڑ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے, مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ہفتے کچھ ہو پائے گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 27 تاریخ سے امریکہ میں کنگ چارلز کا وزٹ شروع ہو جائے گا. تو امریکی انتظامیہ بشمول پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ 26 تاریخ تک یہ معاملہ جو ہے نمٹ جائے, پہلی بات. دوسری بات, جو آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی بات کی یا نیول بلاکیڈ کی بات کی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دونوں سائڈس پر اب سٹیکس اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی سائڈ اس کو پبلکلی بیک ڈاؤن کرتی ہے تو وہ ویک دکھائی دے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میری سمجھ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوائٹلی اس کی نیول بلاکیڈ ختم کر دی جائے گی, اور جو OSINT جو اوپن سورس ٹریکرز ہیں وہ اس کو ٹریک کریں گے کہ جی جو شپس کی موومنٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور وہ ایک کرسر ہوگا یا وہ ایک سگنل ہوگا کہ جی ٹاکس کے اوپر وہ ریزمپشن واپس آ گئی ہے. ایک بات. دوسری بات, جو آپ نے رابطوں کی بات کی, آج پاکستان کے وزیر خارجہ کے جو نارمل رابطے تھے, اب سے کچھ دیر قبل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنے ایرانی ہم منصب سے بات ہوئی, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اینٹونیو کوسٹا جو کہ EU کونسل کے صدر ہیں, ان سے بات چیت ہوئی. اور یہ بات چیت ایک اس ٹائم پہ آ رہی ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اینڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل آج سائن ہو جائے گی, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس آلریڈی راستے میں ہیں. لیکن جو میری اطلاع ہے, جو میری DC میں بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ جے ڈی وینس اب تک راستے میں نہیں ہیں, وہ کل کسی وقت پہ پہنچیں گے. آخری بات یہ کہ آج بھی جو ارائیولز تھے, جو ہم نے دیکھا جو ٹریکرز کے ذریعے جہاز, ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی 12 یا 13 جہاز ہوتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کے
آنے سے پہلے وہ پری ریکوزٹس ان کی ایڈوانس ٹیمز اور ان کی تیاریوں کا سامان لے کے آتے ہیں. میرے خیال سے 7 یا 8 کے قریب آ چکے ہیں, تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اسموتھ اینڈ اسٹڈیلی چل رہے ہیں. انس, یہ شہباز شریف صاحب کی بھی مسعود صاحب سے گفتگو ہوئی؟ جی بالکل, پریزیڈنٹ مسعود پزشکیاں سے کل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی 45 منٹ لمبی بات چیت ہوئی. اس بات چیت کے حوالے سے ون سائیڈڈ ورژن تو ہم نے دیکھا, لیکن ایرانی نیوز ایجنسی کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھی نیول بلاکیٹ کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے. اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں ایران کے سٹیٹمنٹس کا, جہاں پہ 4 باتیں وہ میکسیملسٹ ڈیمانڈز اور شفٹنگ گول پوسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو رہے ہیں, لیکن ایک لائن ان کی طرف سے اب ایڈ کر دی گئی ہے اسٹیٹ نیریٹو کے اندر بھی, ان کے سفیر کی جانب سے بھی, وہ نیول بلاکیٹ کے اوپر ہے کہ جب تک نیول بلاکیٹ رہے گی تب تک بات چیت کا سلسلہ نہیں ہوگا, تو نہیں شروع ہو سکے گا. تو میرے خیال سے نیول بلاکیٹ کوئی اعلان نہیں ہٹائی جائے گی, بٹ رادر پوسچرنگ کے طور کے اوپر کوائٹلی اس کو ہٹا دیا جائے گا, شپس کا آنا جانا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ایز اے سیٹ کہ دونوں میں سے کوئی بھی سائیڈ اگر پبلکلی ہٹایا جاتا ہے اور اگر نہیں بھی ہٹایا جاتا, دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ ادھر سائیڈ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو جائے گا جو انہوں نے اپنی اپروچ پبلکلی مینٹین کی ہوئی ہے. انس, یہ مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ سے ذرا توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے جو مذاکرات تھے وہ کہاں ختم ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو خاموش سفارتکاری ہوئی جس نے انیبل کیا کہ دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا ہو, تو اب جب دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے اگر, تو وہاں پہ کیا فیئر ڈیل ہو سکتی ہے جو دونوں پارٹیز کے لیے ون ون ہو؟ اب کیا ایسا فارمولہ بدلا ہے جو پہلے راؤنڈ میں ہم حاصل نہیں کر سکے؟ دیکھیں جامی صاحب, پچھلے راؤنڈ میں تقریباً 3:10 تک ایاز صادق صاحب کے بقول کے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے, اور پھر ایک ٹیلی فون کال ہوئی, اور اس ٹیلی فون کال کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بتدریج خرابی کی طرف چلے گئے, اور جس کے بعد جو ہے ایک طرح سے سیجر آف ٹاکس ہو گیا تھا. لیکن میں آج سے 2 روز قبل انطالیہ میں موجود تھا. جمعے کے دن وزیر خارجہ, پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایک سیشن سے خطاب کیا انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹاکس ہوئے تھے یہ صرف اس گارنٹی پر ہوئے تھے دونوں جانب سے, دونوں فریقین کی گارنٹی, یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کمرے میں موجود ہوگا تو یہ بات چیت کا سلسلہ ہوگا, پہلی بات. اور دوسرا میرے خیال سے جو انہوں نے بڑا سٹارلنگ ریویلیشن کیا تھا اس سیشن کے اندر, اپنے اوپن سیشن میں, وہ یہ تھا کہ 3 معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے تھے, سارٹڈ تھے. پہلا معاملہ انہوں نے کہا کہ ایسٹس فریز کا, جو گویا اثاثے ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کا. دوسرا معاملہ جو حل ہو چکا تھا وہ اسٹریٹ آف ہارموز, ابنائے ہارموز کا معاملہ حل ہو چکا تھا. اور تیسرا جو سینکشنز ہیں, جو پابندیاں ہیں, ان کا معاملہ حل ہو چکا تھا. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ 80% ان کے بقول معاملات حل ہو چکے ہیں, اور 20% جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, جس کے لیے دونوں پارٹیز کو, دونوں فریقین کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے. اب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں 20% میں یہ جو افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے اس کو لے کے کافی زیادہ ٹینشنز ہیں. دوسرا یہ کہ جو ایسٹس 107 بلین کے ایسٹس ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہوگا. یورینیم انریچمنٹ جو ہے, مزید انریچمنٹ جو ہے اس کو نہیں کی جائے گی, وہ کتنے عرصے تک نہیں کی جائے گی, کیا وہ 5 سال ہے, کیا وہ 15 سال ہے, کیا وہ 20 سال ہے. میرے خیال سے ایران جو ہے وہ تقریباً 15 سال کے اوپر اگری کر لے گا, اور اس کی ایک وے آؤٹ یہ بھی نکلے گا کہ میڈیکل ریسرچ پرپسز کے لیے ایران کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی, یعنی انس رکیے گا, یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, کیونکہ اس میں جو مکمل طور پر ڈسٹ کو واپس دینا ہے اس پہ تو ایران ویلنگ نہیں ہے. تو 20 کی بجائے 15 کا فارمولہ, اور ساتھ اس کی یوٹیلیٹی کو اس حد تک لے جایا یہ کے ساتھ مل کے کہ جو قابل تشویش نہ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ ہو, ایسٹ فریز ہونے کا معاملہ ہو, یہ تو پچھلی دفعہ جو اسحاق ڈار صاحب کو آپ کوٹ کریں, دس گاٹ سیٹلڈ. تو دا اونلی ریئل ایشو واز جو افزودہ یورینیم ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل افزودہ یورینیم بھی بالکل اینڈ میں آیا تھا یہ مسئلہ, وہ بھی ایک اس پوائنٹ پر کہ جب وہ ٹیلی فون کال جس کے بارے میں ایرانی سائٹ کہتی ہے کہ وہ بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ہوئی, آف کورس اس کا کوئی میکانزم نہیں ہے ویریفائی کرنے کا, لیکن ایرانی سائٹ کا یہ کہنا ہے کہ ٹیلی فون کال ہوئی اور اس کے بعد امریکہ نے منور کیا. تو افزودہ یورینیم کو لے کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں, کیونکہ ایران اس کو لیٹ گو کرنے کو تیار ہے, لیکن ایران کہتا ہے کہ اس کو لیٹ گو کرنے کے لیے امریکی ڈکٹیشن ہمیں نہیں چاہیے ہوگا. ہمارا پروگریٹو ہے کہ ہم اس کو ڈی انریچ کریں,
ہم اس کو کسی اور کو دیں, ہم اس کو سمندر میں پھینکیں, پہاڑ میں ڈالیں, لیکن وہ ہمارا پروگریٹو ہے, اس کے اوپر امریکی اوورسائٹ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. انس, ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیان مختلف انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے اٹھایا کہ ٹرمپ, آپ کو پتا بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہیں کچھ سرٹن رپورٹرز کو جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں یا کرتی ہیں, کہ وہ ڈیل تو آج ہی سائن ہو جائے گی. ون ون سچویشن, لیکن یاد رکھیں ایرانیئنس کبھی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جس میں یہ تاثر ان کی پبلک کے لیے آتا ہو کہ جو انہوں نے چیز اچیو کی ہے میدان جنگ میں وہ ٹیبل کے اوپر ہار جائیں. تو اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو ایرانیئنس اینڈ دی یو ایس اے بوتھ. بالکل ٹھیک. صاحب میرے ساتھ ہیں. انس, میں بھی دیکھ رہا ہوں کچھ دیر پہلے کہ سرٹن انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس رپورٹ کر رہے تھے ایز اٹ از ان کی اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ ڈیل تو آج ہی سائن ہو رہی ہے. پروبیبلی یہ مس کوٹ ہوا ہے یا مس رپورٹ ہوا ہے. دوسرا, وہ جے ڈی وینس کے آنے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ہی ہیز ناٹ لیفٹ یٹ. کیا کہتے ہیں آپ؟ جسٹ ٹو ایڈ ٹو واٹ بریگیڈیئر صاحب واز سیئنگ, جب جے سی پی او اے جب نیگوشیٹ ہو رہا, جی انس بات جاری رکھیں. یہ جامی صاحب میرے جی میں کہہ رہا ہوں جب یہ جے سی پی او اے نیگوشیٹ ہو رہا تھا, جیسے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور وہ ٹویٹ کا ٹیکسٹ تھا کہ ایران نے کوئی جنگ نہیں جیتی لیکن کوئی نیگوسیشنز, کوئی بات چیت کا دور جو ہے وہ ہارا نہیں ہے. جی تو میکسیملسٹ پوزیشنز جو ہے وہ یہیں پہ شفٹ ہوتی ہے. لیکن جس ٹویٹ کا, جس اسٹیٹمنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو یہ بات کہی ہے کہ آج ہی یہ ڈیل سائن ہو جائے گی. ہمارے لیے جو اسلام آباد میں موجود ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں موجود ہے, ان کے لیے بھی کافی زیادہ سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ اسلام آباد میں تو امریکی نمائندگان پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک. بالکل ٹھیک. تو سائن کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. تو اس کی سائن کرنے کی تو, اور ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ جے ڈی وینس آئیں گے, لیکن ابھی تک وہ میں اپنے دیکھنے والوں کو اور آپ سب کو جو پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں معزز, لیٹ می ریمائنڈ یو انس اباؤٹ سم تھنگ. جے ڈی وینس نے آنا ہے, ڈیلیگیشن میں حصہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کا اندازہ یہ لیں کیونکہ ٹرمپ صاحب ایکسیسیبل ہیں ٹو کوائٹ اے فیو لارج نمبر آف رپورٹرز فون کے اوپر, جس میں وائٹ ہاؤس کور کرنے والی خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں. وہ فون کرتے ہیں, ورژن لیتے ہیں, سٹوری بنا دیتے ہیں. جے ڈی وینس سے کہانی شروع ہوتی ہے جب پہلے پتہ چلا کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر آ رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے. پھر پتہ چلا وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے نہیں وہ آ رہے ہیں. سو اس بیچ میں خود ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کوٹڈ بائی سرٹن رپورٹرز, دے ور دا ریزن آف کنفیوژن. دین آج کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے اس کی قیادت کا رابطہ ہو ٹرمپ صاحب کے ساتھ, رائٹرز نے اسٹوری بریک کی, دین پتہ چلا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور ناؤ کمز کے ڈیل آج ہی سائن ہو رہی ہے نہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, آپ اسے واؤچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں انس؟ دیکھیں بالکل میرے خیال سے جو وائرز کی جو رپورٹنگ ہے وہ اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں رہی ہے. وہ فیکٹ چیک کے اوپر میرے خیال سے زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اگر وائرز کی رپورٹنگ پر جائیں تو جمعرات سے ہی پاکستان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے اسی میں وفود کو آ جانا چاہیے تھا. تو ایسا سلسلہ نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں. میرے خیال سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے سوال کے جواب میں, کہ بدھ کی صبح گویا منگل کی رات, بدھ کی صبح 5 بجے سے پہلے کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک.